الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، کتابوں پر ایمان، ارکان ایمان کے اس تیسرے رکن میں ہم کتاب کی تعریف، کتاب پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کے دلائل کیا ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، کتابوں کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کی توفیق سے ہم نے جانکاری حاصل کی۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ تمام آسمانی کتابوں میں وہ کون سی باتیں ہیں جو متفقہ طور پر شامل ہیں، تو اس کے اندر بھی متعدد باتیں آئیں۔ وحدت مصدر، وحدت مقصد، یاد آ رہا ہے نا؟ ایک جگہ سے ہی وہ نازل ہوئی، کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان سب کا مقصد ایک ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان میں تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں، اور عمومی جو اصول ہیں ان میں بھی تمام کتابوں کا اتفاق ہے۔ مثلا عمومی اصول سے مراد جزا اور سزا، جو نیکی کرے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا، جو برائی کرے گا وہ سزا پائے گا، ہر آدمی کو اس کی اپنی محنت کا ہی صلہ ملے گا، دوسرے کا گناہ کا بوجھ اس پر ڈالا نہیں جائے گا۔ اس طرح کے جو عمومی اصول ہیں، اور اسی طرح سے حقیقی کامیابی اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کا تقوی اختیار کرنے میں ہی ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں، اور کچھ باتیں بھی آئی تھیں۔ آئیے آج ہم اللہ کے فضل و توفیق سے آسمانی کتابوں میں مختلف مواقع کیا ہیں ان کی جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلی بات، قانون اور فقہ۔ قانون اور فقہ۔ قانون کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ قانون زندگی، مختلف جرائم کی مختلف سزائیں، یا پھر اسی طرح سے اخلاقی قوانین اور دوسرے، اور شریعت فقہ کی جو تعلیم ہے اس میں آسمانی کتابیں ذرا مختلف رہتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کسی قدر مختلف، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو اس سے پہلے کی شریعت سے مختلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دیا ہے۔ تو اب کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ پوری طرح سے اختلاف ہے، نہیں، کل ہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، ہر شریعت میں نماز رہی ہے، نماز کا حکم تمام کتابوں میں ہے، روزے کا حکم تمام کتابوں میں ہے، زکوٰۃ کا حکم تمام کتابوں میں ہے، حج کا ذکر تمام کتابوں میں ہے، لیکن نماز کے طریقے میں، مثال اس کی، ہمارے پاس نمازوں کی 5 تعداد ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شروط ہیں، تو اب دوسری شریعتوں میں تھوڑا سا ان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اصل نماز میں نہیں، نماز کے کچھ شروط، نماز کے کچھ ارکان، اس کی کچھ تعداد وغیرہ کے بارے میں۔ اسی طرح زکوٰۃ تمام شریعتوں میں ہے، یہ اتفاق۔ پھر اختلاف کیا؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں کتنی کتنی دی جائے، کس کو دی جائے، اس طرح کے مسائل میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حج و عمرہ کے مقامات کے بارے میں، تو یہ جو چیزیں ہیں
اصول تو ایک ہے متفق، کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتے۔ لیکن پڑھنے سے، غور و فکر کرنے سے ایک بات جو علماء نے لکھی ہے وہ کیا، اس میں ایک بہت بڑی حکمت کہ ہر زمانے کے لیے اس زمانے کے مطابق جو تفصیلات ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ لیں آپ، روزہ تمام شریعتوں میں ہے، یہ اتفاق ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ پہلے شروع میں روزے کیسے تھے؟ ابھی کا روزہ آپ کو پتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ غروب آفتاب سے لے کر پھر طلوع فجر تک کھاؤ پیو، ساری چیزیں حلال، یعنی جو حلال ہیں وہ حلال ہیں، جن سے رکے ہوئے تھے روزے کی وجہ سے۔ اور یہاں چاہے ہم رات میں سو جائیں نہ سوئیں، اس میں کھانے میں کوئی فرق ہے، لیکن پہلے کیسا تھا؟ تھوڑا سا فرق تھا۔ روزہ شروع تو ہوتا تھا فجر سے ہی، ختم ہوتا غروب پر ہی، لیکن اگر کوئی آدمی غروب کے بعد کسی بھی وقت میں کھا لیا تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر اسے نیند لگ گئی تو پھر کھانا پینا اس کا رک گیا۔ شروع میں ایسا مسئلہ تھا، بشرطے کہ وہ سوئے نہیں۔ اگر وہ فجر سے پہلے سو گیا تو پھر اگلے دن مغرب تک یہ سارے کام اس پر حرام ہو جاتے تھے۔ اور ایسا واقعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار پیش آیا کہ ایک بڑے محنت کرنے والے صحابی تھے، دن بھر میں روزہ بھی رکھے، خوب محنت بھی کیے، مزدوری بھی کیے، شام کے وقت گھر آئے، افطار کر لیے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا بس تھوڑا سا انتظار کریں، بس ابھی میں بنا ہی دے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم ریسٹ لیں گے، ہاں سو جائیں گے نہیں، ریسٹ لیں گے، آرام لیں گے۔ بس نیند لگ گئی۔ اب ادھر بیوی بھی پریشان، اور صبح جب یہ اٹھے تو پھر روزہ شروع ہو گیا، نڈھال ہو گئے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں یہ آیت کہ احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، یہ پوری لمبی جو آیت ہے روزے کے مسائل میں، وہ آیت نازل ہوئی۔ تو فرق پتہ چل رہا ہے نا؟ اصول تو تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن ان کی تفصیلات میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ ایک اور بات صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل برہنہ ہو کے نہاتے تھے، یعنی پردہ نہیں کرتے تھے غسل کرنے میں لوگوں سے، چار دیواری کے اندر برہنہ ہو کے نہاتے تھے نہیں، کھلے عام، یعنی لوگوں سے پردہ نہیں کرتے تھے نہانے کے موقع پر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پردہ کرتے تھے۔ اب ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ لازماً واجباً لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، صاف حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی آدمی کسی مرد آدمی کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، پابندی ہے۔ سوال ہوا کہ ہم میں سے کوئی کس وقت ننگا ہو سکتا ہے، برہنہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی وقتوں میں اس کی اجازت دی ہے۔ ایک، جب
تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے یا چہار دیواری میں حمام کے اندر بند ہے؟ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اب ہماری شریعت میں پردہ کرنا غسل کے موقع پر لازمی ٹھہرا۔ اسی طرح سے کچھ رشتوں کے مسئلے میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں نکاح کا طریقہ کچھ اور تھا، پھر آگے بڑھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈی کو رکھا جا سکتا تھا، لیکن تورات میں اسے بنی اسرائیل کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ ہماری شریعت میں دو سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سورہ نساء کے اندر کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ میں کوئی آدمی اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن پہلے یہ جائز تھا۔ اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزوں کے بارے میں بھی سورہ انعام آیت نمبر 146 سے پتہ چلتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ یہودیوں پر ہم نے تمام ناخون والے جانور حرام کر دیے اور چربی بھی حرام کر دی، بس وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو یا پیٹھ کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس سے لگی ہو یا پھر آنت کے ساتھ انتڑیوں کے ساتھ جو لگی ہو، تو اس کے سوا باقی چربی کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کے فساد، ان کی بغاوت، اللہ کے احکام کے مقابلے میں یہ لوگ جو سرکشی کیا کرتے تھے اس کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس بات میں ہم سچے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات میں ہم سچے ہیں؟ یہ جو چیزیں حرام ہیں آج ہمارے لیے حلال ہے نا، گائے، بیل، بکری وغیرہ سب، اور اسی طرح سے چربی ہمارے لیے حلال ہے نا، لیکن اللہ یہودیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حرام ہم نے کیا۔ تو حرام ان پر جو حرام کیا تو ان کے کسی فائدے کے لیے کیا، ایسا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے ان کے سرکشی کی وجہ سے یہ سزا تھی ان کے لیے، یہ ان کے لیے سزا تھی۔ پھر آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے بدھ والے درس میں شریک ہوتے تو وہاں ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے رمضان کے بعد، تدبر قرآن کا۔ تو سورہ بقرہ میں 2 رکوع ہو جانے کے بعد، جس کے اندر 2 رکوع میں تو انسانوں کے 3 قسم کا ذکر ہوا، تیسری چوتھی رکوع کے اندر میں آدم علیہ السلام کا ذکر اور توحید کا حکم، شرک کا رد ہے۔ اس کے بعد پھر 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کی نافرمانیاں، ان کی مخالفتیں، کس قدر وہ انبیاء کو ستاتے تھے، کس قدر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ساری تفصیلات ہیں۔ آل عمران میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ تو بنی اسرائیل بہت ساری جھوٹی باتیں بتا کر ان کے اپنے جو علماء تھے، ان کے جو فقہا تھے، وہ اس قدر اللہ کے دین کے باغی ہو گئے تھے۔ سماج میں تو علماء، فقہا کے نام سے مشہور و معروف تھے، لیکن اللہ کے دین میں سب سے زیادہ خرابیاں وہ لوگ جب کر رہے تھے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہیں کیا ان کو بھی حرام بتلاتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین نے بطور سزا کے ان کے اوپر اس چیز کو نافذ کر دیا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہود کے علماء جھوٹ کہتے ہیں، لیکن اللہ جو بات بتا رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے، اس میں کسی کے لیے شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ حرام چیزوں کا ذکر چل رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بعض حرام چیزوں کو بنی اسرائیل کے لیے حلال کر دیا. پھر آخری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے لے کر آئے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اور اس دنیا کے ختم ہونے تک کے لیے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر اس کے اندر یہ قاعدہ ٹھہرایا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاک چیزوں کو حلال کیا اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا. اب یہ اصول ٹھہرا. اب بات آ گئی تو ایک اور بات بھی سنتے چلے جائیں. اس سے پہلے کی جو کتابیں، اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں وہ انٹرنیشنل لیول کی نہیں تھی. میں یہ لفظ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں نا آج. اس سے پہلے کی شریعتیں محدود لوگوں کے لیے اور محدود وقت کے لیے تھیں. اس سے پہلے کی شریعتیں کیسی تھیں؟ آپ میں سے جو بھی آدمی دین سے محبت رکھتا ہے اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص کر وہ آدمی ضرور یاد رکھے جو یہودیوں یا نصرانیوں یا ہندوؤں کے اور ایسے یہود و نصارہ اور ہندو جو اپنے دین سے تعصب رکھتے ہیں ان کے اطراف میں اگر رہتا ہے تو یہ جملہ پھر ایک بار سن لے اور اچھی طرح سے یاد رکھ لے کہ اس سے پہلے کی شریعتیں کیا تھیں؟ محدود لوگوں کے لیے اور محدود مدت کے لیے تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجا اللہ نے، یہ دونوں محدودیت سے ختم. کیا مطلب؟ سارے لوگوں کے لیے اور قیامت قائم ہونے تک کے لیے. آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے جو جالیات کے مدیر شیخ ابو ہیثم ہیں، ماشاءاللہ وہ عیسائیوں کو دعوت دینے کے حوالے سے بہت اچھی سٹڈی کیے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سٹوڈنٹس بھی تھے. بائبل کے نسخے کھولے، عربی بھی، تیلگو، انگلش، اردو، سب میں یہ جملہ موجود ہے. اس وقت مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے لیکن میرے پاس میں بتا سکتا ہوں. عربی میں اور انگلش میں، تیلگو میں، اردو میں مفہوم ایک ہی ہے. میں بنی اسرائیل کے کچھ محدود لوگوں کی طرف، وہاں تو بھیڑ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، شپ کا لفظ بھی انگلش میں آیا ہوا ہے، محدود لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پر کہہ رہے ہیں اور یہ جملہ ابھی بھی بائبل میں موجود ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے ملکوں میں عیسائی مشنری والے، کرسچن مشنری والے سکولز کھول کے، ہاسپٹلز کھول کے، شفا خانے کے نام پہ کھول کے اپنی دعوت کو خوب پھیلا رہے ہیں. اور ہم مسلمان، ہم کلمہ پڑھ لیے جنت میں جاتے، سارے کافر جہنم، بس اپنی خوب خراٹے کی نیند لے رہے ہیں. اور ہم اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی سازشوں کو جان کے اپنے اسلام پر مضبوط رہنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے. میری طرف توجہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ غور سے سن رہے ہیں بات کو؟ آپ جس کمپنی میں، جس ورکشاپ میں، جس مؤسسہ میں، جس دکان میں کام کرتے ہیں،
اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ایک ساتھی جو آپ کے بعد آیا ہے لیکن تھوڑا سا وہ عربی جلدی سیکھ لیا ہے، کام ذرا بے ڈھنگے پن سے کرتا ہوگا، لیکن سرا سرا کر کے دیکھے کفیل کے سامنے خوش ہوتا ہے اور کفیل کے سامنے بڑا اپنا نام بنایا ہوا ہے، اور کہیں سے آپ کو خبر ملے کہ یہ آپ کے خلاف کچھ چمچا گیری کر کے آپ کو، ایسے مسئلے ہو رہے نہیں ہو رہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ جانا تو کیا اس سے جھمیلے مولیں گے، جا کے کسی اور کفیل کے پاس آئیں گے، ایسے سوچتے ہیں۔ اگر تھوڑا بھی میں کون سا چپ رہنے والا ہوں، بس سنا ادھر ادھر سے کچھ، لیکن میرے آنکھوں کے سامنے بات نہیں آئی، ورنہ پھر میں اسے بھی ٹھکانے لگاؤں گا، سوچتے نہیں سوچتے؟ یعنی جو آپ کو آپ کی روزی پہ لات مار رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میں نے پیٹ پہ لات مار رہا ہے، یا آپ کے ڈیوٹی کے خلاف کوئی جا کے کچھ چغلی کر رہا ہے، تو آپ کو غیرت آتی ہے، ڈیوٹی کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نوکری کے چلے جانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پھیلے ہوئے ہیں، ایسی تحریکیں پھیلی ہوئی ہیں، ایسے لوگ اپنے کام کر رہے ہیں جو آپ کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے آپ کو اگر کافر نہ بنا سکے تو کم سے کم صحیح مسلمان بھی نہ رہنے دیں، یہ پلاننگ لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس کی ہوش ہے؟ خبر ہے اس کی آپ کو؟ اللہ کی قسم قرآن میں اللہ نے یہ بات بتلائی ہے، اور پریکٹیکل طور پر یہ چیز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔